بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ سورہ الاحزاب آیہ نمبر 6۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 1 یا 2 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ بعض نے یہ بھی لکھا کہ جس سال بیت اللہ کی تعمیر ہوئی آپ رضی اللہ عنہا اسی سال پیدا ہوئیں، اور یہ واقعہ نبوت ملنے سے 5 سال پہلے کا ہے، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سیدۃ النساء العالمین، جگر گوشہ رسول، کریمۃ الطرفین، ام الحسنین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، البتول، الراضیہ، المردیہ، المیمونہ، الزکیہ جیسے متعدد القاب حاصل ہیں۔ یہ سارے القاب ان کے فضائل اور صفات حسنہ کو بخوبی واضح کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا مکارم اخلاق کا مجموعہ، فضائل حمیدہ کا پیکر، فہم اور فراست اور علم و فضل میں اپنے زمانے کی عورتوں میں امتیازی حیثیت کی مالک، خواتین عالم کی سردار اور سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں۔ ان کا بچپن اپنی بہنوں اور والدین کے ساتھ گزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ شکل و شباہت کے اعتبار سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریب تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت اور پیار سے ان کی تربیت کی، ان میں بہادری، نیکی اور تقوی کی صفات پیدا کی۔ آپ رضی اللہ عنہا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والی اور حسن اخلاق کا مجموعہ تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 5 سال کی تھی جب ان کے والد گرامی پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب والدہ نے اسلام قبول کیا تو یہ بھی پہلے دن ہی سے مسلمان ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ نبوت کے ابتدائی 13 برس مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے گزارے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا، جس میں مکہ والوں نے مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلسل جد و جہد میں مصروف رہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو کسی لڑکی کے بس میں ہو سکتا تھا وہ سب کچھ دین کی نصرت کے لیے کرتی رہیں۔ بچپن ہی سے ان میں شجاعت اور بہادری پائی جاتی تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک مرتبہ ابو جہل نے کسی بات پر تماچا مار دیا۔ یقیناً سیدہ کی حق گوئی اور شجاعت کے بنا پر اس بزدل نے ہاتھ اٹھایا ہوگا۔ سیدہ گھر آئیں تو اپنے والد محترم سے
اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو جہل کے اس تھپڑ کے متعلق ابو سفیان کو بتاؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئیں اور اس کو بتایا۔ ابو سفیان کافر تھا مگر اس میں اخلاقی قدریں موجود تھیں۔ اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا، ابو جہل کے پاس پہنچا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سے ان کا بدلہ دلوایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر فطری خوشی ہوئی۔ آپ نے ابو سفیان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی اور وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا روزانہ یہ مناظر دیکھتی ہے کہ کیسے ان کے والد محترم کو جادوگر، دیوانہ اور شاعر کہا جاتا ہے اور انہیں ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر وہ نہایت ثابت قدمی، جرأت اور بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی والدہ اور اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے والد گرامی کو تسلی دیتی ہیں۔ جب وہ گھر تشریف لاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پاس بیٹھ کر ان کی دل جوئی کرتی ہے۔ اس طرح جہاں خود ان کی تربیت ہو رہی تھی وہاں وہ دین کی دعوت میں اپنا حصہ بھی ڈال رہی تھیں۔ شیب ابی طالب میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے والدین کے ساتھ موجود تھیں۔ یہ مدت چند دن یا چند ماہ کی نہ تھی بلکہ اذیت اور تکلیف کے مسلسل 3 سال تھے۔ یہ خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ تھا۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا بلکہ ایک گھاٹی تھی جہاں کئی دن تک فاقہ رہتا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ نہایت ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ اس مشکل دور کو جھیل رہی تھی۔ دیکھا جائے تو ایک شہزادی تھیں، کائنات کے امام کی بیٹی، جن کو ان سے شدید محبت تھی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو دنیا بھر کی نعمتیں میسر کر دی جاتی، مگر اس گھرانے کی تربیت ہی فقر و فاقہ پر ہو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے وقت کا اکثر حصہ والدین کی خدمت اور دلجوئی میں اور اللہ کی عبادت میں گزارتی تھیں۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے مشکل ترین وقت آتا ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ سیدۃ نساء العالمین خدیجہ رضی اللہ عنہا زندگی کا سفر مکمل کر کے اپنے رب کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی۔ ماں کی شفقتوں اور محبت میں پلنے والی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا والدہ کی محبت سے محروم ہو جاتی ہیں، مگر یہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ یہاں ہر حالت میں اللہ کا شکر اور اسی کی طرف رجوع دکھائی دیتا ہے۔ قضا اور قدر پر راضی رہنے والی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا والدہ کی جدائی کے وقت بھی ان للہ و انا الیہ راجعون کہتی ہیں، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کے گھر میں سیدہ سودا رضی اللہ عنہا ام المومنین بن کر آ جاتی ہیں۔ ان کی عمر زیادہ تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا بڑا مقصد بھی یہی تھا کہ گھر میں ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں، اور ان کی تربیت، دیکھ بھال اور دلجوئی کے لیے ایک سمجھدار عورت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ سیدات کو اپنی ان والدہ سے بہت پیار ملا اور انہوں نے بھی ان کو بہت کچھ سکھایا۔ مکہ کی فضاؤں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی کو قتل کرنے کی تدابیر بروئے کار لائی جاتی ہیں، مگر ان کو بچانے والا پوری حفاظت سے انہیں مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے۔ اس قسم کے واقعات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ایمان اور یقین میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ انہیں یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہے
اور وہ کسی بھی حالت میں انہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ قریش کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیں اور یکدم حملہ کر کے ختم کر دیں، نعوذ باللہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت کم سن تھیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ سن لیا اور جا کے اپنے والد صاحب کو بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کی کامیابی کا اس قدر یقین تھا کہ ارشاد فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مسجد حرام کی طرف تھا۔ قریش کا ٹولہ وہیں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی بھر خاک اٹھائی اور ان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی یہ چہرے بگڑ جائیں۔ مٹی ڈالتے ہی یہ معجزہ برپا ہوا کہ خاک جس جس کافر پہ پڑی، جنگ بدر کے دن اس کا نصیب بدر کا گندا کنواں تھا۔ ان کی نعشوں کو گھسیٹ کر اس میں پھینک دیا گیا۔ گستاخان رسول کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ بچپن ہی سے نہایت بہادر اور جری تھیں، اپنے والد کا دفاع کرنے والی اور انہیں دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ کرنے والی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ بخیریت پہنچتے ہیں تو چند ہی دنوں کے بعد ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنی بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ اس قافلے میں اسامہ بن زید، ام ایمن اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے تمام اہل خانہ بھی شامل تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اپنے اہل خاندان کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچی تو ان کے پہنچنے سے قبل ہی مسجد نبوی کے قریب ان کے لیے چھوٹے چھوٹے حجروں کا بندوبست ہو چکا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مدینہ طیبہ میں موجودگی کے دوران ہی 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ وہاں ان کو اپنی بڑی بہن سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی جدائی کا صدمہ بھی پہنچتا ہے، جن کا انتقال غزوہ بدر کے فوراً بعد ہوا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی انصار سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد وعلی ذریۃ سیدنا محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔